والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی، یعنی چور اور چورنی. بعض عورتیں بڑی چور ہوتی ہیں، زبردست چور ہوتی. ایک عورت ایک گھر سے نکلی، میں نے دیکھا تو اس نے انڈا جیب میں ڈالا. اب جب وہ دوڑ رہی تھی تو وہ انڈا دیوار سے ٹکرا گیا اور سارا جیب سے باہر بہ گیا. اور علماء لکھتے ہیں چوری انڈے سے سیکھی جاتی ہے، بلور سے سیکھی جاتی ہے، چاکلیٹ سے سیکھی جاتی ہے، پھر وہ جہاز شپ توڑتا ہے، بڑے بڑے بینک توڑتا ہے. ابتدائی وقت سے اصلاح ضروری ہے. مشہور ہے کہ جس نے چوری کی ہو، جب مرنے کے بعد غسل کے لیے تختے پہ ڈالا جائے گا تو اس کا پاخانہ بار بار نکلے گا، بار بار. 6-7 تیرشی غل بدلاڑ، 6-7 تیرشی بیا غل لاڑ. خلق بتنشی ادا سے مصیبت تھے بس دغه سے انغاڑے تھا بلکار کا بلکار بنی تاب لمبو بیا بیا. اب فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مردے سے نجاست خارج ہو جائے تو بس وہ نجاست ہٹا لے، ہٹا دے، دوبارہ نہلانے کی ضرورت نہیں. ایک غاسل میرے پاس آیا، اس نے کہا میں نے ایک مردے کو نہلایا اور وہ بار بار بے حجاب ہو رہا تھا. تو میں نے کہا احتیاط نہیں فرمائی ہوگی، احتیاط بہت ضروری ہے. توبہ توبہ. کفن میں قبرستان جاتے ہوئے مردوں کو فارغ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کفن سے نجاست ٹپک رہی تھی. جیسی بیزت تشریح. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، برے اعمال سے بر وقت توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق مانگے. والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی. فاقطعوا ایدیہما، کاٹ دو ان کے ہاتھ. جزاء بما کسبا، یہ سزا ان کے کیے کی. نکالا من اللہ، پکڑے اللہ کے ہاں سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے توبہ کی اس ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، پس اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. چوری کتنی ہو تو فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 10 روپے کے برابر، بقدر 10 دراہم. اور امام شافعی کے نزدیک تو 1 چونی میں بھی ہاتھ کٹ سکتا ہے. قاضی عبد الوہاب سے کسی نے پوچھا تھا کہ عجیب بات ہے، اگر کسی نے کسی کی انگلی کاٹی تو 500 درہم سزا ہے، 5 انگلیاں کاٹی 2500 درہم ہوگا، اور دوسری طرف 10 روپے میں ہاتھ کٹتا ہے. تو اس قاضی عبد الواسع نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا اذا کانت امینتن سمینتن، جب یہ ہاتھ امانت دار تھا تو قیمتی تھا. وَإِذَا خَانَتْ ہانت، جب خیانت کر لی بے قیمت ہو گیا. اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی، تو کاٹ دو ان کے ہاتھ. ہاتھ کا اطلاق تو انگلیوں کے سروں سے لے کر پوروں سے یہاں بغل تک ہے، یہ پورا ہاتھ ہے. دلیل یہ کہ اللہ وضو میں کہتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک دھو لو. اگر إِلَى الْمَرَافِقِ نہ کہتا تو پھر بغل تک ہوتا، ہاتھ پورا ہے. چاہیے تو کہ سارا ہاتھ کٹ جاتا، لیکن پیغمبر نے کہا ہے إِلَى الرُّسْغَيْنِ، کلائیوں تک کافی ہے. احسان فرمایا ہے.
شیعوں کا یہ مذہب ہے امامیہ کا کہ وہ پورے کاٹتے ہیں، انگلیاں کاٹتے ہیں، حالانکہ حضرت علی سے اس کے خلاف موجود ہے نہج البلاغہ میں۔ اللہ چور و چورنی کاٹ دو ان کے ہاتھ۔ اگر ایک دفعہ چوری کی، دو دفعہ کی، تین دفعہ کی، آزاد تقریباً ختم ہو گیا اس کے، تو پھر کیا کریں گے؟ مبسوط میں لکھا ہے پھر اس کو جیل میں ڈالیں۔ ایسے بھی چور ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ کٹے، پیر بھی تقریباً کٹے، پھر بھی چوری کرنے جا رہا۔ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی، یعنی چور اور چورنی۔ بعض عورتیں بڑی چور ہوتی ہیں، زبردست چور ہوتی۔ ایک عورت ایک گھر سے نکلی، میں نے دیکھا تو اس نے انڈا جیب میں ڈالا۔ اب جب وہ دوڑ رہی تھی تو وہ انڈا دیوار سے ٹکرا گیا اور سارا جیب سے باہر بہ گیا۔ اور علماء لکھتے ہیں چوری انڈے سے سیکھی جاتی ہے، بلور سے سیکھی جاتی ہے، چاکلیٹ سے سیکھی جاتی ہے، پھر وہ جہاز شپ توڑتا ہے، بڑے بڑے بینک توڑتا ہے۔ ابتدائی وقت سے اصلاح ضروری ہے۔ مشہور ہے کہ جس نے چوری کی ہو، جب مرنے کے بعد غسل کے لیے تختے پہ ڈالا جائے گا تو اس کا پاخانہ بار بار نکلے گا، بار بار۔ 6-7 تیرشی غل بدلاڑ، 6-7 تیرشی بیا بدغل خلق بتنشی دا سے مصیبت تے بس دغه سے انغاڑے دا بلکار کو بلکار بنی تا لمبو بیا بیا۔ اب فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مردے سے نجاست خارج ہو جائے تو بس وہ نجاست ہٹا لے، ہٹا دے، دوبارہ نہلانے کی ضرورت نہیں۔ ایک غاسل میرے پاس آیا، اس نے کہا میں نے ایک مردے کو نہلایا اور وہ بار بار بے حجاب ہو رہا تھا، تو میں نے کہا احتیاط نہیں فرمائی ہوگی، احتیاط بہت ضروری ہے، توبہ توبہ۔ کفن میں قبرستان جاتے ہوئے مردوں کو فارغ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کفن سے نجاست ٹپک رہی تھی، جیسی بیزت تشریح۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، برے اعمال سے بر وقت توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق مانگے۔ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ دو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ سزا ان کے کیے کی، نکالا من اللہ، پکڑے اللہ کے ہاں سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے توبہ کی اس ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، پس اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ چوری کتنی ہو تو فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 10 روپے کے برابر، بقدر 10 دراہم، اور امام شافعی کے نزدیک تو 1 چونی میں بھی ہاتھ کٹ سکتا ہے۔ قاضی عبد الوہاب سے کسی نے پوچھا تھا کہ عجیب بات ہے، اگر کسی نے کسی کی انگلی کاٹی تو 500 درہم سزا ہے، 5 انگلیاں کاٹی 2500 درہم ہوگا، اور دوسری طرف 10 روپے میں ہاتھ کٹتا ہے۔ تو اس قاضی عبد الواسع نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا اذا کانت امینتاً ثمینتاً، جب یہ ہاتھ امانت دار تھا تو قیمتی تھا،
وَإِذَا خَانَتْ ہَانَتْ، جب خیانت کر لی بے قیمت ہو گیا۔ اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی تو کاٹ دو ان کے ہاتھ۔ ہاتھ کا اطلاق تو انگلیوں کے سروں سے لے کر پوروں سے یہاں بغل تک ہے، یہ پورا ہاتھ ہے۔ دلیل یہ کہ اللہ وضو میں کہتے ہیں وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک دھو لو۔ اگر إِلَى الْمَرَافِقِ نہ کہتا تو پھر بغل تک ہوتا، ہاتھ پورا ہے۔ چاہیے تھے کہ سارا ہاتھ کٹ جاتا، لیکن پیغمبر نے کہا ہے إِلَى الرُّسْغَيْنِ، کلائیوں تک کافی ہے۔ احسان فرمایا ہے۔ شیعوں کا یہ مذہب ہے امامیہ کا کہ وہ پورے کاٹتے ہیں، انگلیاں کاٹتے ہیں، حالانکہ حضرت علی سے اس کے خلاف موجود ہے نہج البلاغہ میں۔ اللہ، چور و چورنی کاٹ دو ان کے ہاتھ۔ اگر ایک دفعہ چوری کی، دو دفعہ کی، تین دفعہ کی، اعضاء تقریباً ختم ہو گئے اس کے، تو پھر کیا کریں گے؟ مبسوط پہ لکھا ہے پھر اس کو جیل میں ڈالیں۔ ایسے بھی چور ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ کٹے، پیر بھی تقریباً کٹے، پھر بھی چوری کرنے جا رہا ہے۔